مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام جو احکام اور مسائل اور اس کے دلائل کو سمجھنے کا بہت انمول تحفہ ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنی روٹین کے مطابق ترتیب سے ہم اس کے ابواب کا ذکر کر رہے ہیں اور ہر باب میں پائے جانے والے احکام اور مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات براہ راست قرآن اور حدیث سے مل سکے. اس سے پہلے ہم نے وقف اور اوقاف کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں. انڈومنٹ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اچھے مقصد کے لیے اپنی زمین یا اپنی تجارت کا کوئی نفع یا کوئی چیز وقف کرنا چاہے تو وہ وقف کر سکتا ہے، اور یہ وقف کرنا بہت ہی پسندیدہ ہے. اس سے کافی سارے فائدے بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ماضی قریب میں ہند و پاک کے اندر کئی لوگوں نے کئی چیزیں اپنی وقف کی، اور حجاز کے اندر بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی مختلف لوگوں نے کئی چیزیں وقف کی. خاص طور پر وہاں گھر بنا کر، ہاسٹل کا انتظام کر کے، رباط وغیرہ کی شکل میں. اور یہ بھی ایک دور گزرا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر بہت سے ایسے انڈیا اور پاکستان کے درد دل رکھنے والے مسلمان تھے جنہوں نے اس زمانے میں حجاج کرام اور زائرین کی سہولت کے لیے وہاں پر کئی گھر بنا کر وقف کیے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. یہ بڑی گراں قدر خدمات تھیں ان کی کہ وہ لوگ یہاں سے، کوئی دہلی سے، کوئی کراچی سے، کوئی لاہور سے، کوئی بمبئی سے، یہاں سے پیسے جمع کر کے لے گئے اور مدینہ منورہ میں حجاج کی سہولت کا انتظام کیا، مکہ مکرمہ میں حجاج کی سہولت کا انتظام کیا. اسی طرح سے بعض لوگ ترکی سے اور مختلف جگہوں سے انہوں نے یہ کام کیا. تو یہ جو وقف ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ریگولر آمدنی ایسی ہو جس سے وہ کام، وہ پروجیکٹ متاثر ہوئے بغیر چل سکے، یا اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عام طور پر جو بلڈنگز لی گئیں یا بنائی گئیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والوں کی رہائش کے لیے پرابلم نہ ہو، ان کو ادھر ادھر مارے نہ پھرنا پڑے. اس لیے ابھی بھی اتنے زمانے کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے رباط ابھی بھی بچے ہوئے ہیں جس کو یہاں پہلے بنایا گیا تھا، اور ابھی تک وہاں سے جانے والے حجاج کرام کی ایک بڑی اکثریت بغیر کسی معاوضے کے اطمینان کے ساتھ وہاں ٹھہر سکتی ہے. ایک بہت بڑی نیکی ہوئی، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوا کہ اس زمانے میں انہوں نے جو بھی پیسہ خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کا اللہ کی طرف سے ان کو جو ریٹرن مل رہا ہے وہ تو کافی بڑا اجر و ثواب مل رہا ہوگا. لیکن اس پر تعجب اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بہت سے اوقاف کو لوگوں نے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، بلکہ یہاں تک تجزیہ کیا گیا کہ انڈیا کے اندر بعض شہروں میں لوگوں نے اپنے زمانے میں جو وقف کی ہیں عمارتیں یا جائیداد یا کھیت اور باغات، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو مسلمانوں میں سے غربت بڑی حد تک ختم ہو سکتی ہے. اتنی ہے اوقاف کی چیزیں، مگر وہ سب کی سب کسی کا قبضہ ہو گیا، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو کرایہ دیتے ہیں تو جوک اور مذاق کے طور پر. ورنہ آپ سمجھ لیجئے بڑے بڑے شہروں میں بہت ہی اہم جگہوں پر ایسی دکانیں ہیں جس کا کرایہ آج کے دور میں کہیں 50 روپے ماہانہ کرایہ دیا جا رہا ہے، کہیں 100 روپیہ ماہانہ کرایہ دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ وقف کردہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کون آئے گا مجھ سے کرایہ لینے کے لیے،
اگر کوئی جھگڑا کرے تو بتا دیتے ہیں وقف کا کاغذ ہے، میں کرایہ دے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں یہ نہیں بولے گا وہ، اس کے اندر درج کیا ہے 100 روپیہ، جبکہ اسی لیول کی دکان اگر اسی دن کسی اور کو دی جائے انڈیپینڈنٹ مارکیٹ کے حساب سے، ہو سکتا ہے کہ جو 100 روپے کی دے رہا ہو اس کا کم سے کم 8,000 کرایہ اسی دن سے شروع ہو جائے گا۔ تو اب کتنا نقصان ہوا؟ وہ مسجد کا نقصان ہو رہا ہے، وہ دینی ادارے کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ قابضین وہ لڑنے مارنے مرنے پر اتر آتے ہیں، اس لیے کوئی نہیں چاہتا کہ وہاں پر جائیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا جھگڑا یا اس طرح کی بات چیت ہو جس سے اپنا نقصان کر بیٹھیں، اس لیے لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے اگر کوئی چیز اس طرح غلط طور پر کوئی اپنے قبضے میں لیتا ہے، شرعی طور پر یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے، لہٰذا آپ اس پر غلط تصرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس باز پرس ہوگی، جتنے دن آپ رہیں گے جتنا آپ نے ظلم کیا بدلہ وہاں پر پھر چکانا ہوگا۔ اس لیے آدمی جو اس طرح کے قبضہ کیے ہوئے ہیں عمارتوں پر، بلڈنگوں پر، دینی اداروں کی جائیداد ہڑپ کیے ہوئے ہیں، ان کو کم سے کم بندوں کا نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب ہم سب کمزور ہوں گے طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہاں پر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وقت کا جو ایک فائدہ ہے ریگولر آمدنی، جیسے ماشاءاللہ غریب ممالک میں بھی کچھ ایسے مدارس ہیں جن کے بنانے والوں نے وہاں پر ایسا انتظام کیا کہ اس کے ساتھ ایک باغ یا اس کے ساتھ کچھ دکانیں یا اس کے ساتھ کچھ پراپرٹیز ایسی رکھی جس سے ریگولر آمدنی ہو۔ اب اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے اس ریگولر آمدنی کا کہ وہ ادارے بڑے بڑے ادارے وہ چل رہے ہیں اور ان کو بجٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے لیے وقف ہے اور وہ بلڈنگ ہے اس کے نام پر، جو بھی اس کا کرایہ آ رہا ہے وہ سیدھے اس ادارے کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے اخراجات میں اس کو شامل کر لیا جاتا ہے، یا وہ باغ ہے جو بھی اس سے فصل کٹے گی اس کو مارکیٹ میں سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ اس ادارے کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ریگولر آمدنی کا ایک ذریعہ بنا، ورنہ بعض ادارے ایسے ہیں جن کا ہر وقت چندہ وصول کرنا پڑتا ہے، بلکہ ماہانہ چندہ اگر نہ آئے، اس میں ڈونیشن میں کمی آئے کلیکشن میں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اسٹاف کی تنخواہ دیر سے مل رہی ہے، کبھی طلباء کے اوپر پریشانی آ رہی ہے، کبھی کھانے کا انتظام نہیں کیا گیا، کیونکہ ریگولر کوئی فکس اماؤنٹ ان کو نہیں ملتا۔ تو وقف کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اداروں کے لیے مقررہ اماؤنٹ ملے گا اور اس کے مطابق وہ اپنا بجٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شرعی طور پر بہت ہی درست اور پسندیدہ ہیں، اور سب سے بڑی وقف کرنے والے کے لیے یہ اجر و ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا ثواب برابر اس کو مل سکتا ہے۔ تو اب اس کے اندر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی تھیں اور صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کرتے رہے۔ مثلا اصاب عمر رضی اللہ عنہ ارضا بخیبر فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأمرہ فیہا، حضرت عمر کو خیبر کا ایک باغ ملا، ایک جگہ تھی بڑی خوبصورت اچھی، یعنی وہاں پر کھیتی باڑی بہت عمدہ ہو سکتی تھی۔ تو حضرت عمر دیکھیے صحابہ کے سوچنے کا انداز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے آئے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اہم موقعوں پر جو ذمہ داران ہیں اگر آدمی ان سے مشورہ لیا کرے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور مشورہ لینے کی وجہ سے آدمی کو بعد میں ندامت یا پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ مشورہ لینے کے لیے آئے تو فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے ایک ایسی جگہ دی ہے جو بہت عمدہ اور نفیس ہے، اس سے بہتر جگہ مجھے کبھی نہیں ملی، تو میں کیا کروں؟ فقال، آپ نے فرمایا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اگر تم چاہو تو اس کی ملکیت اپنے پاس رکھو، آمدنی کو وقف کر دو، صدقہ کر دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وقف میں کہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ بلڈنگ وقف کر رہا ہوں اس ادارے کے لیے، مگر اس کی ملکیت میرے نام پر ہی ہوگی یا میری اولاد کے نام پر ہوگی، ملکیت میں اس کو ٹرانسفر نہیں کروں گا، البتہ اس سے جو آمدنی ہوگی میرے بچوں کا اس پر حق نہیں ہوگا، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا، وہ براہ راست اس ادارے کو ملے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ادارے کے نام آپ ساری جائیداد منتقل کر دیتے ہیں، آج اچھا آدمی ہے ادارے کا ذمہ دار، کل اگر کوئی گڑبڑ والا آدمی آ گیا
تو وہ گڑبڑ بھی کر سکتا ہے نا آپ کی جگہ کے ساتھ، کیونکہ اس کے نام پر منتقل ہو گئی، وہ جو چاہے کر لے اگر اس کو اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ مالکانہ حقوق کو اپنے لیے ریزرو کرتے ہیں، یہ گڑبڑ نہیں ہوگی، پھر اس کی آمدنی برابر جائے گی، مگر کبھی کوئی خطرہ ہو تو آپ اس سے روک تھام بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ باغ، اس سے جو آمدنی ہوگی میں اپنے گھر بار کا جو خرچہ ہے وہ نکال کر باقی وقف کر رہا ہوں فلاں ادارے کے نام، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے کہ ہر سال آپ کی زمین سے 100 بیگ چاول پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی جو ضروریات ہیں اتنا نکال کر باقی کا میں وقف کر رہا ہوں، تو آپ کے گھر کو 10 بیگ کی ضرورت ہے، آپ 10 بیگ لے لیے، 90 آپ خیرات کر سکتے ہیں، وقف وہ چلا جائے گا۔ تو وقف کی کئی شکلیں ہیں، ٹوٹل وقف کرنا، ملکیت اپنے قبضے میں رکھ کر انکم پوری کی پوری وقف کر دینا، یا اپنے جو اخراجات ہیں گھر بار چلانے کے لیے وہ نکال کر وقف کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، یہ سب چیزیں درست ہیں۔ یہ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام، چونکہ وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے وقف کے فائدے کیا ہیں اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے، اور انڈیا پاکستان میں بہت سی زمینیں، جائیداد، بلڈنگز ہڑپ کر لی گئی ہیں، ایک سینسیٹیو ایشو بھی ہے، اس لیے ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دینا چاہیں گے، تاکہ اگر آپ کا کوئی اس میں سوال ہو تو پہلے کر لیجئے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، آپ کچھ پوچھنا چاہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے شیخ صاحب آپ صدقے جاریہ کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، تو جیسے کوئی آدمی مر رہا ہے اور اس کو جو ہے خون کی ضرورت ہے، اور ہم اگر اس کو خون دے دیتے ہیں اور زندہ ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کے کوئی اولاد ہوا اور کچھ ہوا، تو اس میں سے اچھے بھی ہوا برا بھی ہوا، تو کیا یہ بھی صدقے جاریہ میں آئے گا کہ مطلب؟ ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ نے سوال کیا کہ اگر بلڈ دیا جائے، بلڈ ڈونر اور بلڈ ڈونیشن، اس کا حکم کیا ہے کہ وہ آدمی جو مر رہا ہے یا بیمار ہے تو آپ کے خون دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کو صحت دی ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا کہ دیکھیے، اگر کسی آدمی کے ساتھ آپ ہمدردی کا معاملہ کریں، تعاون کریں، تو یہ خیر کی بات ہے۔ بلڈ ڈونیشن جو ہے شرعی طور پر بہت اہم چیز ہے، اور دینا چاہیے، دینے کی اجازت ہے، اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ مان لیجئے اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ آپ کے کوئی فیملی کے آدمی، اللہ نہ کرے کبھی ایسی بات ہو جائے، کوئی آدمی گزر رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا خون تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ پہلے ہاسپٹل لے جائیں گے، اور ہاسپٹل والے کیا کریں گے؟ خون چڑھائیں گے۔ اگر ان کے پاس خون ہوگا تو چڑھائیں گے نا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی نے وہاں پر خون جمع کروایا اور وہ خون وہاں بلڈ بینک میں موجود تھا، اس کا آپ کے رشتہ دار کو چڑھایا گیا، تو اس کا فائدہ ہوا۔ اگر وہاں دینے والے نہ ہوتے تو آپ کا جو رشتہ دار خون بہنے کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا، تو اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہو سکتی تھی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دوسروں کے دینے سے آپ کے رشتہ دار کو فائدہ پہنچا، اسی طرح آپ بھی دیجئے تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا تصور ہے کہ خون وغیرہ عام طور پہ دیتے نہیں ہیں، نہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دینی کام ہے، حالانکہ یہ دینی کام ہے، اس لیے کہ آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا جو اصول ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اچھے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں مدد نہ کیا کرو۔ ایک مریض کی ہیلپ کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ اگر آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں تو ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک ضرورت مند ہے، مثلا آپریشن تھیٹر میں ایک آدمی چلا گیا، اب سرجن کہتا ہے کہ اس کو فوری طور پر 5 باٹل خون کی ضرورت ہے، مثلا اگر وہ فوری انتظام نہ کیا گیا، آپریشن بھی فیل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی صحت کے لیے ختم، بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے لیے کچھ لوگ مدد کرتے ہیں اور فوری طور پر خون دیتے ہیں تو ایک بہت بڑی نیکی ہوئی، بہت بڑا ثواب کا کام ہوا۔ البتہ خون دینے کے بارے میں 2 اصول سامنے رکھیے شرعی، جیسے اس سے پہلے گزرا، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچائیے نہ نقصان اٹھائیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو خون دینے والا ہے وہ میک شور کرے کہ میں خون دوں گا
تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے لیے نقصان ہو جائے. کبھی بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ خود کمزور ہوں اور ان کو خون چڑھانے کی ضرورت ہے, وہ دوسروں کو خون دیں گے تو پھر ان کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ نہ دیں کیونکہ آپ کو خود ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ سیل کا ذریعہ نہ بنائیں, فروخت نہ کریں, نفع نہ کمائیں. جیسے بعض لوگ جو ہے شراب پینے والے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے جو ہے بلڈ بیچتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ایک باٹل خرید لیں شراب کی, یہ اپنی بری عادت کو پوری کریں. یہ چیز جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے. آپ اس کو خرید و فروخت کا ذریعہ بنا رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. بلڈ کو یا کسی اس طرح کی چیز کو بیچے نہیں, مدد کے طور پر آپ دیں گے تو اس کا یقیناً فائدہ ہوگا, اور اس لیے جو صحت مند لوگ ہیں ان کو دینا چاہیے. جی یہ جو ہے صدقے جاریے میں آئے گا یا ثواب اس کا مل جائے گا؟ نہیں, اس کے اندر دیکھیے ثواب بھی ہے, اور اگر اس کا فائدہ اس کو ہوتا رہے, جب تک ہوتا رہے, یہ تو صدقہ جاریہ ہے. لیکن اب وہ آدمی کیا کیا اچھے کام کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, یہ اس کی نیت اور آپ کی نیت کے مطابق ہوگا. لیکن جو آپ نے کام کیا وہ اچھا کام. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ لوگ ڈونیٹ جو کرتے ہیں, فار ایگزامپل کہیں پہ پرماننٹ پانی کا بوت بنا دیے, اور آج کل نارملی جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر قرآن کی پیٹی جو ہے لوگ زیادہ تر ڈونیٹ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے جو نیمز لکھے ہوتے ہیں ڈونیٹڈ بائی دیٹ پرسن اور دس پرسن جو بھی ہے, تو وہ نام لکھنا مطلب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دیٹ شو آف ہے, کوئی کچھ زیادہ ہی کر دیتا ہے. تو ان دیٹ کیس ان کو ان کا ثواب ملے گا یا؟ بعض لوگ وقف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نام لکھتے ہیں, تو کیا وہ نام جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے اصل میں بات یہ نیت کی ہے. اگر آپ کوئی بھی صدقہ دیتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, مگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے, سارا صدقہ بیکار ہو جائے گا, ساری آپ کی عبادت ضائع چلی جائے گی. یہ نیت کے اوپر ہے. اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, یہ جائز ہے. قرآن کریم میں بتا کر دینے کی بھی اجازت ہے, چھپا کر دینے کی بھی ہدایت ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اگر صدقہ بتا کر دے رہے ہیں مگر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کام کی ترغیب دینا, حوصلہ افزائی کرنا, انکریجمنٹ کرنا, تو پھر آپ بتا کر دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو. یہ بھی نیکی کا جذبہ ہے, اگرچہ کہ آپ ظاہر کر رہے ہیں مگر آپ کی نیت میں فطور نہیں ہے. مثلا کوئی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنی ہے, تو آپ جو ہے اعلان کیجئے یا جو بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں وہ دیجئے. اب ایک آدمی اپنی انگلی کھڑا کر دیتا ہے کہ بھئی میں دے رہا ہوں 50,000 روپیے. بظاہر تو مسجد بھری ہوئی ہے, سارے لوگ سن رہے ہیں, مگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں زور سے بولوں گا اور لوگوں کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اب اس کے 50,000 کا سن کر کوئی 60 بولے گا, کوئی 70 بولے گا, تو یہ شوق پیدا ہوگا نیک کام کرنے کا. تو اس لیے اعلان کرنا یہ جائز ہے. مگر اگر اس کے دل میں یہ فطور پیدا ہو جائے, لوگ مجھے بہت چیمپئن سمجھیں, سخی سمجھیں, دینے والا سمجھیں, یہ کھوٹ آ گیا. اب یہ کھوٹ اگر آ گیا تو پھر آپ کی نیکی برباد چلی جائے گی. اس لیے اس کے دونوں پہلو ہیں, دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ صرف صدقہ اور خیرات کی بات نہیں, وقف کی بات نہیں ہے, ہر چیز میں یہی پرنسپل ہے. آدمی چاہے 2 رکعت پڑھے اور اس کے اندر اگر اس کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ دکھاوا آ گیا, تو اس کی 2 رکعت بھی اس کے لیے ثواب نہیں دے سکتی. وہ تو شرک کی ایک قسم ہے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے, ہڈن شرک, چھپا ہوا شرک. ایک ہے اوپن شرک اور ایک ہے چھپا ہوا شرک. اور چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ ریاکاری, شوونگ آف. یہ غلط جذبہ ہوگا. آپ کچھ پوچھنا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ وصیت جو کی جاتی ہے اس میں کچھ لمیٹیشن ہے, یا اپنے جو حقدار ہیں ان کو حق دینے کے بعد کچھ پرسنٹیج دے سکتے, یا ہم جتنی چاہے اتنی وصیت کر سکتے؟ وصیت کا انشاءاللہ تعالی آئے گا چیپٹر, لیکن وصیت کے بارے میں چونکہ آپ نے سوال کیا ول, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن وارثین کو حقدار بنایا ہے ان سے آپ محروم ان کو نہ کریں. اس لیے وصیت ایک اسپیشل کوٹا ہے, اور اس کے اندر آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ جسٹ 1/3, 1/3 کے اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں. باقی جو ہیں وہ جن کو اللہ نے حصہ دیا ہے, مقرر کیا ہے, وہ ان کو ملے گا. وہ آپ وصیت کریں 1/3 کے اندر اندر. اس سے زیادہ کی وصیت اگر کریں گے بھی تو قابل قبول نہیں ہوگی. 1/3. دوسری بات یہ ہے کہ وصیت جو آٹومیٹک کوٹے میں آ رہے ہیں جن کو حق ملتا ہے اس کے لیے نہیں کر سکتے. مثلا بیٹے کا حق ہے,
بیوی کا حق ہے، اس کو آپ مزید وصیت میں کچھ دینا چاہیں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو جو حصہ ہے وہ ملے گا۔ وصیت میں ان کو آپ کور کریں جن کو آٹومیٹک حصہ نہیں مل رہا، آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں وصیت کے ذریعے سے۔ یہ دو اصول ہیں اس کے۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم سیک۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ وقف کا صحیح حقدار کون ہے؟ اور ایک بات ہے کہ ویسٹ بنگال میں جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ابھی، وہ ایک نیا رولز بنایا وقف کے اوپر کہ اس اسٹیٹ میں جتنے بھی امام اور مؤذن ہیں ان لوگوں کو وقف کی مال سے سیلری ملتا ہے، تو یہ کتنا تک صحیح ہے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ اس سلسلے میں جو آپ نے دو سوالات کیے ہیں، کہ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ وقف کا صحیح حقدار کون ہے؟ وقف کا صحیح حقدار کیا ہے، جو آپ نے اس سلسلے میں ماشاءاللہ دو سوال کیے۔ پہلا سوال کہ وقف کا حقدار کون ہے۔ دیکھیے، وقف کا جو صحیح حقدار ہوتا ہے، واقف جو وقف کرنے والا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ اگر وہ لکھتا ہے کہ میری یہ دکان اس مسجد کے لیے استعمال ہو، تو اسی مسجد کو جائے گی، دوسری کو نہیں جائے گی، کیونکہ دینے والے نے اس کو کنڈیشنل بنایا۔ اگر دینے والا یہ کہتا ہے کہ میری یہ جائیداد کسی بھی اچھے دینی ادارے کو جائے گی، تو اس کے اندر آپ جس کو چاہے خرچ کر سکتے ہیں، وہ وقف کرنے والے کے اوپر ہے۔ اگر وقف کرنے والا کسی خاص ادارے کو دینا چاہتا ہے، اسی پر اس کو خرچ کرنا پڑے گا، آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ باقی جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کے علاقے میں حکومت نے یہ سسٹم بتایا ہے کہ امام اور مؤذن کی جو تنخواہ ہے وہ وقف بورڈ سے جایا کرے گی، یہ جنرلی بہت اچھی بات ہے۔ اگر حکومت اس سلسلے میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ دوسرے اسٹیٹ کی جو حکومتیں ہیں ان کو بھی اس کی نقل کرنا چاہیے، اس کو بھی اس کی کاپی کرنی چاہیے کہ پراپر ایک سسٹم بنے اور اس کے تحت جائے۔ مگر اس کے اندر ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ حکومت کہاں سے لا کر دے گی، کیسے دے گی، اگر بجٹ سے دے گی یا وقف سے لے کر دے گی یا کہاں سے دے گی، اور دینے کے بعد وہ کیا کرنا چاہتی ہے، کہ آپ سے کوئی خاص ڈیوٹی لینا چاہتی ہے یا پھر وہ کہتی ہے کہ آپ امامت کیجئے، خطبہ دیجئے، مسجد کے کام کیجئے، تنخواہ ہم دیں گے۔ تو یہ چیزیں بہت کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ حکومت، بعض لوگ کہیں گے اچھا یہ تو حکومت کا امام آ گیا، تو اب اس کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ حکومت کے امام کا مطلب ہے کہ وہ وہی بات کرے گا جو حکومت چاہے گی، جو حکومت چاہے گی اسی طرح سے درس دے گا۔ اگر یہ بات ہے تب تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ لیکن حکومت بطور مدد کے جیسے اور بہت سارے ادارے اور بہت سارے لوگوں کو تنخواہ حکومت دیا کرتی ہے، اس طرح سے وہ دینا چاہتی ہے، تو پھر تو ایک اچھی بات ہے۔ اگر دوسرے بھی اس کی کاپی کریں تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہوگا۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت بڑا محدود ہوتا ہے اس لیے ہم اس پروگرام کو یہیں پر روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ لیکچر میں نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين